Pakistan will not recognize Israel until Palestinians are given the right of just settlements, said by Quaid-e-Azam 1947. قائد-e-اعظم نے پاکستان کا سٹانس بڑا کلیئر کر دیا تھا 1947 میں کہ ہم اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کریں گے، پر یہی سٹانس بہت سارے ملک کا 1947 میں اس وقت تھا کہ جب تک پیلسٹینینز کو ان کا حق نہیں ملتا تب تک ہم جو ہے اسرائیل کے خلاف رہیں گے۔ تو انہوں نے آنے والے وقتوں میں انہوں نے اسرائیل کو ایکسیپٹ بھی کیا، ریکگنائز بھی کیا، جن میں ترکی ہے، جارڈن ہے، سیریا ہے۔ تو کیا اس طرح کا آنے والے وقتوں میں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پاکستان بھی ان کنٹریز میں کھڑا ہو جائے جو آج اسرائیل کو ریکگنائز کرتی ہیں؟ اسی مدعے کو آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ میرا نام ہے سعد الحق اینڈ ویلکم ٹو دا سوشل سوسائٹی چینل۔ دوستو، جیسے کہ میں نے کہا کہ کچھ کنٹریز نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا ہے۔ بیسیکلی یہ مسئلہ ہے مسلم کنٹریز کا جو ان کو ایکسیپٹ کر رہی ہیں۔ ترکی ہو گیا، جارڈن ہو گیا، سیریا ہو گیا، دبے الفاظ میں سعودی عرب بھی ہو گیا۔ تو ان کا بھی ایک پریشر بلڈ ہو رہا ہے پاکستان کے اوپر کہ کیا پاکستان آنے والے وقتوں میں اسرائیل کو ریکگنائز کرے گا۔ تو اس کا ایک جواب تو اگر میں جلدی سے کچھ دینا چاہوں تو اس کا ہے نہیں، مگر اس نہیں کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی بھی ہے۔ اب تھوڑا سا اگر ہم بیک پہ چل پڑیں، ہسٹری تھوڑی سی اگر ہم جان لیں تو 1947 میں ہی UN نے اسرائیل کے کچھ ٹرائبز کے سیٹلمنٹس کری فلسطین میں، اور ان کو کچھ علاقے دلوا کر خریدوا کر ان کو وہاں پر بٹھا دیا گیا، جو کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اتنا ریپڈ گروتھ کر گئے کہ آج 90% یا فلسطین ہے اس پہ اسرائیل یہود کا قبضہ ہے، جبکہ یہ میکسیمم 20% بھی نہیں ہوا کرتا تھا 1947 میں۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ عرب اور اسرائیل میں 3 جنگیں بھی ہو چکی ہیں جو ان کی سیٹلمنٹ کو اور مضبوط بنا چکی ہیں کمزور کرنے کی نسبت۔ اب دوستو، جن کنٹریز نے ان کو ایکسیپٹ کیا اسرائیل کو، ان میں جارڈن ہے۔ جارڈن کا نو ڈاؤٹ بارڈر جڑتا ہے اسرائیل کے ساتھ، تو اس کو اپنی سیکیورٹی کے لیے اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑا، کیونکہ جارڈن نے دیکھ لیا تھا کہ اسرائیل کافی پاورفل کنٹری ہے، پیچھے اس کے ویسٹرن الائنس بھی ہے جو اس کی مدد کرتی ہے، جس کی وجہ سے مجھے اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا فار بیہاف آف مائی سیکیورٹی، کہ میں جو ہے کسی سیکیور پوزیشن پر کھڑا ہو سکوں۔ ترکی نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا اسرائیل کو۔ ترکی کا مسئلہ یہ تھا کہ ترکی یورپ میں ہے اور یورپی یونین جتنا بھی ہے وہ نیٹو کا حصہ ہے، تو ترکی کو پروپوزل دیا گیا۔ ترکی نے جب انہیں کہا کہ مجھے بھی نیٹو کا حصہ بناؤ، تو ترکی کو کہا گیا کہ پہلے آپ کو اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑے گا، پھر آپ کو ہم اپنے نیٹو کا حصہ بنائیں گے۔ تو اپنے خطے میں پاور گین کرنے کے لیے ترکی نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا اور نتیجتاً اس کو نیٹو کا حصہ بھی بنا دیا گیا۔ باقی رہ گیا پاکستان کا مسئلہ۔ پاکستان کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ ایک جڑی ہوئی بات یہ ہے، دونوں کنٹریز جو ہیں وہ ایک آئیڈیالوجی بیسڈ کنٹریز ہیں۔ پاکستان اسلامک آئیڈیالوجی پہ ہے اوبویسلی، اور جو اسرائیل ہے وہ یہود آئیڈیالوجی پر مبنی ایک ملک ہے۔ یہاں پر میں ایک بات کلیئر کرنا چاہوں گا کہ کنٹری جو ہوتی ہے وہ خریدی نہیں جاتی، وہاں سیٹلمنٹ نہیں بٹھائی جاتی، وہاں کوئی زمین خرید کے آپ بیٹھ جائیں تو آپ اس کو آنے والے 10-20 سالوں میں وہ اس کو جبراً آپ لے کر اس کو کہہ دیں کہ یہ میری کنٹری ہے۔ اس طرح نہ تو آئیڈیالوجی کو تسلیم کیا جاتا، نہ ہی کسی کنٹری کو تسلیم کیا جاتا۔ تو یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ پاکستان اور اسرائیل 2 ایسی کنٹریز ہیں جو مذہبی آئیڈیالوجی پہ کھڑی ہیں، تو میں اس بات کو نہیں مانتا، کیونکہ یہاں پہ یہود جو ہے، اسرائیل جو ہے، اس نے تو کوئی جدوجہد نہیں کری اپنی یہودیت کو پھیلانے کے لیے، یا انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ ملک فلاں ملک سے حاصل کیا ہے اور ہم نے آزادی حاصل کی ہے۔ ایسا تو کہیں بھی نہیں ہوا۔ جیسے کہ پاکستان کے کیس میں ہوتا ہے، ہم نے انڈیا سے اگر آزادی حاصل کی ہے تو مذہبی آئیڈیالوجی کے نام پر ہم نے آزادی حاصل کی ہے، جو کہ ہمارا حق بھی تھا، اور اس بہاف پہ ہم ایک کنٹری کہلانے کے مستحق بھی ہیں۔ تو ہم اس کو اسرائیل کو کنٹری کیسے تسلیم کر لیں جو کہ ایک سیٹلمنٹ کی صورت میں وجود میں آیا؟ اگر آپ اس کا میپ دیکھیں گے تو آپ خود نوٹ کریں گے ایک چیز کہ کیسے آہستہ آہستہ کر کے اسرائیل نے فلسطین پر قبضہ کیا، اور کیسے جو ہے ان کو بالکل بارڈر کے ساتھ اور تھوڑی سی لینڈ کے اندر ہی ان کو ایڈجسٹ کر کے بٹھا دیا۔ اب دوستوں، قائد-اعظم ایک بات اور بھی کہتے ہیں اسرائیل کے حوالے سے کہ اسرائیل از انلیجیٹمیٹ چائلڈ آف ویسٹ۔ اب اگر ہم دیکھیں تو
یہ بات بالکل سمجھ بھی آتی ہے کہ اسرائیل نے کیسے جو ہے وہ ویسٹ کیسے اسرائیل کو پالتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ 2020 میں ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان ایک پیکٹ سائن ہوا، ٹریٹی سائن ہوئی، جس کو ڈونلڈ ٹرمپ کہتے تھے کہ ڈیل آف دی سینچری، جس میں یہ تھا کہ جو یروشلم ہے سٹی، اس کو اسرائیل کا کیپٹل بنا دیا جائے، جبکہ ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ وہاں پر مسجد اقصیٰ بھی ہے اور فلسطینیوں کا وہ کیپٹل کب سے رہی ہے۔ تو اس کو انہوں نے تل ابیب سے جو ہے اس کو شفٹ کر کے یروشلم کا بنا دیا کیپٹل اسرائیل کا، اور سب سے پہلے امریکہ نے اپنی ایمبیسی تل ابیب سے شفٹ کر کے یروشلم میں ڈال دی۔ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو انجسٹ چیزیں ہو رہی ہیں فلسطینیوں کے ساتھ، یہاں پر پاکستان کا موقف جو 75 سال سے کھڑا ہے وہ اور مضبوط ہو جاتا ہے باقی دنیا کی نظروں میں، اور جو ہمارا ایک فورن جیسٹر ہے کنٹری کے ریلیٹڈ، اس کی نظروں میں بھی ہمارا جو موقف 75 سال سے چلا آ رہا ہے، وہ اسرائیل خود اس کو اور پاور بخش دیتا ہے کہ ہم نے جو اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کیا تو ہم حق پر ہیں، اور ہم جو ہیں اپنے سٹانس کو اسی طرح جاری بھی رکھیں گے۔ لیکن پھر بھی دوستو پریشر پاکستان پر بلڈ ہوتا رہتا ہے، کبھی اس کے اپنے دوستوں کی طرف سے، کبھی انٹرنیشنل پریشر آ جاتا ہے کہ ہم اسرائیل کو ایکسیپٹ کریں، کیونکہ پاکستان نو ڈاؤٹ اسلامک ورلڈ میں ایک امپورٹنٹ کنٹری تسلیم کیا جاتا ہے۔ اچھا دوستو، ریکگنائز نہ کرنے کا یہ تو اب ایک ہر کنٹری کا اپنا حق ہے کہ وہ کس کنٹری کو ریکگنائز کرتی ہے، کس کو نہیں کرتی۔ جیسے کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں، البتہ پاکستان اور انڈیا کی اتنی ٹسل ہونے کے باوجود دونوں کنٹریز ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرتی ہیں، جبکہ دونوں کنٹریز جب ہم ارمینیا اور آذربائیجان کے کیس میں دیکھتے ہیں تو الگ الگ کنٹریز کو ریکگنائز کرتی ہیں۔ جیسے انڈیا ہے وہ ارمینیا کو ریکگنائز کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھے ریلیشنز ہیں، اور پاکستان آذربائیجان کو ریکگنائز کرتا ہے، پاکستان کے آذربائیجان سے اچھے ریلیشنز ہیں، اور کچھ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اچھے ریلیشنز ہیں، پر دونوں کنٹریز اپوزٹ چلتی ہیں دوسری کنٹریز کو ایکسیپٹ کرنے میں۔ جیسے انڈیا آذربائیجان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، ریکگنائز نہیں کرتا، اسی طرح پاکستان ارمینیا کو ریکگنائز نہیں کرتا۔ تو یہ ایک کنٹریز کا اپنا ایک جیسٹر ہوتا ہے جس کے بیہاف پر وہ کھڑے ہوتے ہیں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان کا پوری فارن پالیسی میں اگر کہیں بھی آپ نے دیکھنا ہو کہ اس کا کیا موقف ہے، کس سٹانس پر وہ کسی بھی فورم پر کھڑا ہوتا ہے، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ یہ فورم ہے کہ پاکستان اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرتا، یہاں پر پاکستان اپنی بات کرتا ہے، دوسری کسی کنٹری کی بات نہیں کرتا۔ اب دوستو یہاں پر کنٹریز کی ریکگنیشن کے حوالے سے جو پوائنٹ ہے، اس میں ڈس ایڈوانٹیج بھی آتے ہیں، جیسے کہ اب انڈیا اسرائیل کو ریکگنائز کرتا ہے، تو اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کی وجہ سے اس کے کافی زیادہ ملٹری وار فیئر جو ہے وہ اسرائیل سے خریدتا ہے، اور اس میں نو ڈاؤٹ کہ جو اسرائیلی ملٹری کا وار فیئر ہے وہ بہت زیادہ جدید ہے، بہت زیادہ ماڈرن ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو تھوڑی سی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ پاکستان اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرتا، اس لیے وہ کوئی بھی اپنا جو ہے اسرائیل کے ساتھ ڈیلیگیشن نہیں بھیج سکتا اسرائیل کو، یا یہ اپنا مدعا نہیں رکھ سکتا دنیا میں کہ اتنا اسلحہ جو انڈیا خرید رہا ہے اسرائیل سے وہ اس خطے کے لیے ڈینجرس ثابت ہو سکتا ہے، ہمارے لیے ڈینجرس ثابت ہو سکتا ہے، یا ہم پہ ہی چلایا جا سکتا ہے، تو اسرائیل جو ہے اتنا ایبنڈنس میں اسلحہ انڈیا کو نہ بھیجے۔ تو اس طرح کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی چلے رہتے ہیں ملکوں میں۔ تو دوستو یہ تو ہو گئی ایک فورن جیسٹر جو کنٹریز اپنا رکھتی ہیں کسی بھی دوسری کنٹری کو ریکگنائز کرنے کے حوالے سے۔ اب آ جائیں گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے۔ گراؤنڈ ریالٹی دوستو ہماری جو 75 سال سے ہمارا جو مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو گیا ہے اسرائیل کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی کو گالی دینی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسرائیلی ایجنٹ ہے، یہ یہودی ایجنٹ ہے، یہ اسرائیل کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو یہ ایک اچھی بلی گالی ہم دے دیتے ہیں اس کو ایک اسرائیلی ایجنٹ ہونے کے حوالے سے۔ تو یہ گراؤنڈ ریالٹی ہماری یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ جو ہے ایک ہیٹ کہہ لیں آپ، اس کی طرف چلے جاتے ہیں اسرائیل کے حوالے سے، اور پالیٹکس بھی ہماری بہت زیادہ اسرائیل کے ارد گرد گھومتی بھی ہے کہ فلاں اسرائیلی ایجنٹ ہے، فلاں یہودی ایجنٹ ہے تو دوسرا نہیں ہے، میں آپ کو دوسروں سے آزادی دلواؤں گا، یہ تو اسرائیل کے دوست ہیں، یہ تو یہودیوں کے دوست ہیں۔ اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے پولرائزیشن اتنی ہو چکی ہے ہمارے گراؤنڈ لیول پہ کہ اب ہم عوامی سطح پر اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کے یا ریکگنائز کرنے کے حوالے سے کافی زیادہ بحران کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم فرض کریں اسرائیل کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ملک میں کافی زیادہ احتجاج اور کافی زیادہ انارکی
کھڑی ہو جائے، جس کی وجہ سے حکومت بھی ڈرتی ہے کہ ہم ریکگنائز اسرائیل کو نہیں کر سکتے۔ اور دوستو اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ڈیموکریسی ہے، جس کی وجہ سے عوام کی کافی زیادہ نہ بھی ہو تو تقریباً 50% ہولڈ انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پر ان کے موقف کا ہولڈ سمجھا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ جو ریئیکشن ہے عوام کا، یہ کافی حد تک اسرائیل کو ریکگنائز کرنے میں کسی بھی حکومت کو، کسی بھی ایلیٹ کلاس کو روکے گا کہ ہم اسرائیل کو ریکگنائز نہ کریں۔ تو دوستو یہ تھے آج کے کچھ پوائنٹ۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتا ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔